وہ یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان کا اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دینا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور اس عمل سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے بلند فرما دیتا ہے، درجے اونچے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کا نام شریعت اسلامیہ کی روشنی میں روزہ ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اور جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بیان فرمائی، وہ ہے کہ خواہشات انسانی کو روکنا، اس کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی گئی ہے۔ اور روزہ نہ رکھنا، عبادت نہ کرنا یا اچھا عمل نہ کرنا، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہوتی ہے، جو کر کے ہم لوگ احکام اللہ اور احکام الرسول، دین اور شریعت کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کے۔ اور نفس ایک اتنی بری خواہش ہے، اتنا برا عمل ہے نفس کی خواہش، کہ وہ انسان کو بڑا دور تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، یعنی اپنی آرزوؤں کو اس نے معبود بنا لیا، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی عبادت میں لگ گیا، اپنی تمنا کے پیچھے لگ کر احکام اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اسے اللہ نے علم پر گمراہ کر دیا، یعنی علم ہونے کے باوجود گمراہی کو اختیار کرنا۔ اب عرف عام میں سادہ بات کروں تو ہر بندہ اس چیز کا علم رکھتا ہے کہ نماز پڑھنا مجھ پر فرض ہے، رمضان شریف کا ماہ مقدس آ گیا، اس مہینے کے روزے رکھنا مجھ پر فرض ہے، اگر صاحب حیثیت ہے، مال زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینا لازم ہے، فصل کثیر ہے تو اس کا عشر دینا یہ لازم ہے۔ اور ہم لوگ علم ہونے کے باوجود وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور نفسی خواہشات کو، نفسی آرزوؤں کو اپنا معبود بنا کر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص کیا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنا لیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کا پیروکار بنا اور ہر ایسا کام کرنے پر تیار ہو گیا اور ہر ایسا کام اس نے کر دیا جس کی طرف اس کی خواہشات اشارہ کرتی ہیں، یعنی نفس کی آرزو اور
خواہشات جس چیز کی طرف انسان کو اشارہ دیتی ہیں اور اس کی طرف بلاتی ہیں، اس چیز کی طرف وہ انسان چلا جاتا ہے، اس چیز کو استعمال کر لیتا ہے نفس کی خواہش کے پیچھے لگ کر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل نہیں کرتا، نفس کی پیروی کرتا ہے، شریعت کے مطابق نہیں کرتا، اور وہ جو اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اس کی اپنی خواہشات ہیں جن کے وہ پیچھے چلا، یعنی خواہشات نفسانی۔ اب ہم لوگ روزہ، مثال کے طور پہ روزہ کو بندہ نہیں رکھتا، نہ وہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے نہ اس کو کوئی تکلیف ہے، اپنے من میں یہ چیز سوچ لیتا ہے کہ میں نے صبح یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، اس کی خواہشات جو ہیں وہ اس کو احکام اللہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، یا نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، روزہ چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے نے رب کو معبود نہیں بنایا، رب کی عبادت نہیں کی۔ رب کی عبادت اس کے سامنے ہوتی تو وہ دنیا کو چھوڑ دیتا، روزہ نہ چھوڑتا، وہ دنیا کے سارے عمل سارے کام ترک کر دیتا، پر نماز کبھی نہ چھوڑتا۔ قرآن سے، صاحب قرآن سے اس کو محبت ہوتی تو وہ محبت اس کو اللہ کے گھر کھینچ کے لے آتی، لیکن ہمارے ہاں الٹ ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہش، دنیا کی آرزو اور تمنا روزے سے ہم لوگوں کو روک دیتی ہے، اور پھر عبادات سے ہماری ذاتی خواہش ہمیں روک دیتی ہے، اور سوچ اور فکر یہ پیدا ہو جاتی ہے میرے اور آپ کے اندر کہ نماز تراویح پڑھنے جائیں، قرآن شریف بڑا لمبا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، نیند بڑی پیاری ہے، ساری دیہاڑ میں کام کرتا رہا ہوں، میرے جسم کے اندر تو تھکاوٹ بڑی ہے۔ وہ پھر نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کے وجود پر رب کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، یعنی رب کے احکام کو چھوڑ کر اپنی ذات کو ترجیح دے دینا، احکام اللہ کو چھوڑ کر اپنی سوچ کو ترجیح دے دینا، یعنی روزہ آج نہیں رکھتا، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہوں، صبح صبح تو بڑا کام خراب ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کا اپنی خواہشات کا تابعدار ہونا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور خواہش کی پیروی نہ کر، یہ تجھے رستے سے ہٹا دے گی، یعنی دین کے رستے سے کوئی بھی خواہش ہے وہ اسلام اور دین کے رستے سے ہٹا دیتی ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، دعا کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم انی اعوذ بک من ہوا مطاع و شح متبع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس خواہش کی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی اس آرزو کی باری تعالیٰ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اس خواہش کی پناہ مانگتا ہوں جس کی اطاعت کی جائے۔ اب اطاعت یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اختیار کر لینا، ہم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کیا ہوگی؟ اللہ پر ایمان لے آنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہوگی؟ احکام شریعت کے مطابق زندگی کے شب و روز بسر کرنا، یہ اتباع رسول اور اتباع دین ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے باری تعالیٰ مجھے ایسی خواہش سے، ایسی آرزو سے محفوظ فرما اور ایسی آرزو سے
مجھے پناہ دے اور ایسی خواہش سے مجھے بچا لے جو خواہش جس کی اتباع کی جاتی ہو، اور اس بخل سے بچا لے جس کا اتباع کیا جاتا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے 3 باتیں ہیں جو مہلک اور دردناک اور خطرناک چیزیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اطاعت کردہ خواہش، یعنی جس خواہش کی اطاعت کی جائے۔ اب خواہش ہمیں کہتی ہے کہ یہ چیز کھا لے، رب کہتا ہے یہ نہیں کھانی، یہ حرام ہے۔ خواہش کہتی ہے کہ روزہ نہ رکھ، رب کہتا ہے روزہ رکھ۔ دنیا کی محبت کہتی ہے ساری دیہڑ تو پٹھے پانے نے، روزہ رکھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، رب کہتا ہے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسان روزہ رکھ، رب تیرے درجے بلند کرنا چاہتا ہے۔ اے انسان روزہ رکھ، رب تیرے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اے انسان روزہ رکھ، رب تجھے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اے انسان روزہ رکھ، رب تجھ سے ملاقات چاہتا ہے۔ اور انسان کی خواہش چاہتی ہے کہ نہیں، کم بڑا کرنے والا ہے، پٹھے پانے والے نے، کنک وڈنے والی ہے، یہ سارے کے سارے معمولات یہ نفسی خواہشات ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کی بربادی کا باعث بن جائیں گی، انسان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ سب سے پہلی چیز اطاعت کردہ خواہش، اور دوسری چیز اتباع کردہ بخل، یعنی وہ بخل، وہ حرص، وہ لالچ، وہ ہوس، وہ ساری چیزیں۔ اور پھر تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے آج کے پرفتن دور کے اندر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہ ہر بندے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، کوئی عالم ہے، غیر عالم ہے، کوئی پیسے والا ہے، غیر پیسے والا ہے۔ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ عالم ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے میں عالم ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھدار اور عقل اور دنا کا مالک سمجھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دنائی جو اپنے اندر خود ساختہ پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی اسی نفسی خواہشات کے تابع ہوتی ہے جو انسان کو ذلت رسوائی کے گڑھے میں ڈوب دیتی ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی احکام کے تابع کریں، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو شریعت اسلامیہ کا مطیع بنا دیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ جب اللہ کی فرما برداری میں گزرے گا، اللہ کی اطاعت میں گزرے گا، پھر ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور بڑا سمجھنا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب بھی کسی انسان کے اندر آ جائے میں بڑا ہوں، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، اس خوبی کو لے کر اس پر بھروسہ کر لینا، اس پر توکل کر لینا کہ یہ بڑا کام ہے، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، میں بڑی جائیداد کا مالک ہوں، تو یہ انسان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی بیماری اور سب سے پہلا نقص اور سب سے پہلی کمزوری اور کجی جو جہنم کا باعث بنے گی، اپنی خواہشات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، اپنی خواہشات کو اپنی ذات پر ترجیح دینا ہوگا۔ اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر اس سے پہلے عارف نے اپنا قول بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ جب 2 باتیں تیرے سامنے آ جائیں، 2 باتیں جس کی تجھے خبر نہ ہو، اور اس بات میں سے تو نے اچھی اور بری بات کو چوز کرنا ہے، یعنی 2 چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ 2 کھانے ہیں انسان کے سامنے بنے ہوئے،
ایک کے اندر دال بنی ہے، ایک کے اندر گوشت بنا ہوا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا دو چیزیں تیرے سامنے ہیں، تجھے یہ پتہ نہ چلے کہ کون سی چیز عمدہ اور کون سی چیز اچھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ کس چیز کو اختیار کر، جو چیز تجھے زیادہ پسند ہو اس کو ترک کر دے، جو چیز تجھے زیادہ پسند ہو اس کو اختیار نہ کر، اور جو چیز تجھے پسند نہ ہو اس چیز کو اختیار کر، یہ تو متقی کہلائے گا، اور یہ تیری دنائی ہوگی۔ اور یہ بھی کب ہوگا؟ جب اپنی خواہش کو انسان نے اللہ وحدہ لا شریک کے تابع کر دیا ہوگا۔ اب ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ ایک پلیٹ باقرے گوشت کی پڑی ہو اور ایک دال کی پڑی ہوئی ہو تو نظر ہماری یا ہاتھ ہمارا دال کی طرف جائے، کیونکہ یہ خواہش ہے نا، ہماری آرزو اور تمنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی تمنا کو ترک کر دینا یہ عاجزی ہوتا ہے، اور تمنا کو چھوڑ کر شریعت کو اختیار کر لینا یہ بڑائی اور دنائی ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ اپنی تمنا کو نہیں چھوڑتے، اپنی خواہش اور آرزو کو نہیں چھوڑتے، بلکہ خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ خواہشات، وہ آرزویں جو ہمیں ذلت و رسوائی کے گڑھے میں لے کے چلی جاتی ہیں، جو ہمیں بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب خواہش یہ ہوتی ہے کہ کھانا ہے، یہ خواہش نہیں ہوتی کہ حلال کھانا ہے۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے تن پہ چنگی کاٹن دا کپڑا ہوئے، یہ نہیں خواہش ہوتی کہ حلال کا ہو، بے شک نرم ہی کیوں نہ ہو، پاک ہو لیکن نرم ہی کیوں نہ ہو، گندا ہو لیکن پاک ہو تو اس کا مرتبہ اچھی کاٹن سے اعلیٰ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تیرا کام دو باتوں کے درمیان حائل ہو جائے اور تجھے اچھی اور برے کی خبر نہ ہو تو اس بات کے مطابق عمل کر، جو تیرا نفس پسند کرتا ہے اس کو چھوڑ دے، جو تیرا نفس پسند کرتا ہے اس چیز کو چھوڑ دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو سوچوں میں گھر جائے تو سوچ جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کو ترک کر دے، جو سوچ تمہیں زیادہ عزیز ہو اس کو چھوڑ کر دوسری کو اختیار کر لے، یہ رب کے بارگاہ میں رب کی طرف سیدھا رستہ ہو۔ یعنی اب مثال میں پھر وہی دے رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری خواہش اور آرزو ہمیں اس چیز کی طرف مجبور کرتی ہے کہ روزہ نہ رکھ، نماز نہ پڑھ، اتنی لمبیاں تراویحاں، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، یہ تو بڑا، نیند بڑی پیاری ہے، نیند کرنی ہے، سارا دن تو نے کام کیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں نے اور آپ نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنے دل کے تابع کیا اور اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اپنی خواہشات کے تابع کیا۔ اللہ کا حکم تو آ گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میں نے اللہ کے حکم کو ترک کیا، نفس کے حکم کی پیروی کی، نفس کی اتباع کی۔ تو جب نفس کی اتباع کر دی، اب پیاری تو نیند ہی ہے صبح اٹھ کے آنا، پیارا تو دوپہر کو کھانا ہی ہے، لیکن ترک کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامیہ ہے، خواہشات کو چھوڑ دینا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اپنے نفس کو روکو، کیونکہ یہ ایسا ہر اول دستہ ہے جو تمہیں برائی کی آخری سرحد تک لے جاتا ہے۔ یعنی اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو روک لو۔ یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ پہلا عمل ہے، پہلا کام ہے جو تمہیں برائی کی آخری سرحد تک لے جاتا ہے، یعنی برائی کے آخری مقام تک تجھے لے جاتا ہے۔ اور خواہش کے پیچھے پھر دوسری خواہش، آرزو کے پیچھے پھر دوسری آرزو، تمنا کے پیچھے پھر دوسری تمنا۔ جب تمنائے دنیا، تمنائے نفس ہم لوگ ترک کر دیں گے
پھر تمنائے اللہ کو اختیار کریں گے، اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ رب راضی ہوگا، رب کے احکام پہ چلیں گے، پھر دین اور دنیا دونوں کے اندر بھلائیاں ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا حق کڑوا اور گراں ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حق جو ہے نا، حق بات یہ بڑی کڑوی اور بڑی سخت ہے، باطل سبک اور تباہ کن ہے۔ توبہ کے علاج سے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اپنی آرزوؤں کو محدود کر لے۔ آج ہم لوگ دنیا کے جتنے بھی فتنوں میں مبتلا ہیں، آرزو اور تمنا کے پیچھے لگے ہوئے۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھی ٹھاٹ باٹ کی میری زندگی ہو، یہی چیز ہے ہمارے پاس۔ اور اسی کے پیچھے لگ کے ہم نے احکام اللہ کو چھوڑ دیا، شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا۔ اب ہم روزہ نہیں رکھتے، کس لیے نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتے کنک کے پتہ نہیں روزہ رکھیا تے کنک نہ کسے پاسے لگے، مال چگانے والا ہے، مالن پٹھے پانے والے نے۔ تو یہ خواہش دنیا کی خواہشات ہے۔ روزہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، اور 2 عذر شرعی دیے رب نے قرآن مجید کے اندر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، مریض اور مسافر ان دونوں کو اسلام نے رعایت دی ہے، اجازت دی ہے کہ اگر تو بیمار ہے اور بیماری اس مقام پر ہے کہ تیری بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تجھے موت ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر روزے کو ترک کر دے۔ اگر تندرستی تمہیں آ جائے تو بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ اور اگر تجھے یہ خدشہ ہے کہ بیماری مجھے جان پر نہ ہونے دے گی تو پھر فدیہ دے۔ مسافر ہے تو اس کو رعایت دے دی۔ یہ تو کہیں آج تک میں نے نہیں پڑھا، کسی کتاب کے اندر، کسی شریعت میں، کسی مولوی سے نہیں پڑھا با مالن پٹھے پانے والے ان تے روزہ نہیں رکھنا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ ظاہر ہے گل بڑی کوڑی ہے، دوانو جٹان جڑا نا اندر چھپتی پئی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، یہ بیان کرنا پڑتی ہے کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور جس رب نے پیدا کیا ہوا ہے اور جس رب نے حکم دیا ہوا ہے، رازق بھی وہ ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والا ہے وہ بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس کے قبضے میں ہر چیز موجود ہے، وہ برکت والا بادشاہ ہے۔ ہم دنیا میں کبھی نہیں پڑھتے یہ بادشاہ برکت والا ہے، یہ بادشاہ بڑا نرم مزاج ہے، یہ پڑھتے ہیں، لیکن رب نے اپنی جب بات فرمائی تو فرمایا میں برکت والا مالک ہوں۔ مومنو تم احکام اللہ پر عمل کرو، میں رب جو بادشاہ ہوں، جو خالق ہوں، تمہارے کام کے اندر برکت نہ دوں تو مجھے کہنا۔ روزہ تم رکھو، میں تمہارے رزق کے اندر برکت نہ دوں تو پھر کہنا۔ نماز پڑھو، میں تمہاری عمر کے اندر برکت نہ دوں تو پھر کہنا۔ تندرستی، نماز پڑھنا تندرستی اور شفا ہے، روزہ رکھنا 1000 بیماریوں سے نجات ہے، لیکن ہم لوگ اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے رکھ کر نماز کو اور روزے کو ترک کر دیتی ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی، بیٹا جب اٹھا نا جوانی کی طرف بڑھا، تو ہمارے بھی اولاد جوان ہوتی ہیں، ہم بھی ان کو اپنے گر سکھاتے ہیں، جو جس جس کیٹیگری میں ہے، جس جس فیلڈ میں ہے وہ اپنا گر بتائے گا۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو زندگی گزارنے کے گر بتائے۔ جب وہ جوانی کی طرف قدم رکھنے لگے تو فرمایا اے بیٹے، میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں، سب سے پہلے
تیرے نفس سے ڈراتا ہوں، کیونکہ نفس کی خواہش اور آرزوئیں ہیں، اگر تو ان کو پورا کرے گا تو باقی خواہشات بھی تمہیں پورا کرنی پڑیں گی، باقی آرزوؤں کی لپیٹ میں تو آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز اپنے نفس کو سنبھال کے رکھ، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اپنی خواہشات کی حفاظت کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لینا، تو پھر دنیا کے اندر تمہیں کوئی شے اللہ کی محبت کے رستے میں رکاوٹ نہیں نظر آئے گی۔ جب نفس کو سرکش چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرے رستے میں ہر شے رکاوٹ بن جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑی عظیم المرتبت ہستی ہیں، دن کو امور سلطنت دنیا کے معاملات نبھاتے سمجھاتے، اور جب رات ہو جاتی تو وہ عالمانہ وہ بادشاہی لباس اتار کر پھینک دیتے اور اپنے جسم پر بوریا پہن لیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پارسا ہیں، بڑے عالم اور بڑے فقیہ ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کے سامنے میں عالم ہوں، دنیا کے سامنے میری ٹھاٹھ باٹ ہے، لیکن رب کے سامنے میرا نفس ہے، وہ سرکش ہے، اس کو میں نے روکنا ہے، اس کو میں نے باندھنا ہے، اس کو میں نے گرفتار کرنا ہے، تب جا کے میں رب کی بارگاہ میں مقبول بنوں گا۔ تو رب کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی خواہشات کو ترک کر کے عبادت اللہ میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو یہ زندگی بڑی کم زندگی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اپنی خواہشات کو اور اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کر لیں، خواہشات کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھتی چلی جائیں گی۔ آرزویں کبھی آج تک آپ نے تاریخ کے اندر نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں بادشاہ فوت ہو گیا، اس نے اپنی خواہشات کو مکمل کر لیا، اس نے اپنی آرزوؤں کو مکمل کر لیا ہو۔ ہر بندہ جو بھی ہے، میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، جس کے پاس 1 مربع ہے اس کی خواہش ہے 2 ہو جائیں، 2 مربع ہیں 4 ہو جائیں، 4 ہیں 8 ہو جائیں، 8 ہیں 12 ہو جائیں۔ کوئی کسی نے کہا یار رب کا شکر ہے جو رب نے مجھے دیا ہوا ہے اس پر میں قناعت اختیار کرتا، کبھی نہیں ہوا۔ پیغمبروں نے یہ زندگی اختیار کی، صحابہ نے یہ زندگی اختیار کی۔ آج ہم لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں محبت اور شوق کے ساتھ، کیوں لیتے ہیں؟ صحابہ کو مربوں کے مالک تھے، صحابہ تو وہ صحابہ تھے جو اپنے حصے کی روٹی بھی دوسرے پر وقف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ تو ہم لوگ ہیں، ہم دوسروں کا حق مار کر سمجھتے ہیں کہ میں بڑا دنا بن گیا۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 2 نمبری، ہر چیز کے اندر فراڈ، ہر چیز کے اندر ذخیرہ اندوزی، مہنگائی، بے روزگاری۔ حالانکہ رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان کو ایک ریلیف ملنا چاہیے، لیکن کھجور جس سے روزہ افطار کیا جاتا ہے، غریب وہ کھجور خرید کے نہیں ہے روزہ افطار کر سکتا۔ یہ مطلب ہے یہ ہر بندہ جو بھی ہے جس مقام پر ہے اس نے اپنی رزق بڑھانے کے لیے وہ چیزیں اختیار کر لی ہیں۔ یہ پرسوں چوتھ فیس بک پر میں نے ایک تصویر دیکھی، اس کے اوپر کسی نے ایک تھیلا خریدا آٹے کا وقف کرنے کے لیے 20 کلو کا، اس نے جب وہ کانٹے کے اوپر رکھا کنڈے دے اتے وہ وزن 18 کلو آ رہا ہے۔ نیچے پھر انہوں نے بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہوئی تھی کہ حاجی صاحب حج چھوڑ کر اپنے کردار کو پاک کرو، یہ دکھاوے کی سپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے من کو صاف کرو۔ یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 2 نمبری جہاں بھی چلے جائیں، یقین کریں رمضان شریف کا راشن لینے جائیں اس کے اندر بھی فروٹ لینے چلے جائیں، سیب لے کے آپ نے آنے ہیں، وہ 4 سیب کلو پہ آئے، 2 خراب 2 ٹھیک۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنے من میں یار جھانک کر دیکھا کریں، اپنی ذات کا مطالعہ کیا کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے کس طرح چھپ سکیں گے،
روزہ رکھ کر 2 نمبری کی، نماز پڑھ کر 2 نمبری کی، نماز پڑھ کر جھوٹ بولا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 برس زندگی بسر کی، پر آپ نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی جھوٹ۔ ہم حضور کی امتی کہلاتے ہیں کہ نہیں کہلاتے؟ ہمیں حضور سے محبت ہے، سچی محبت ہے، سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ پر یہ بھی ترک کریں کہ آج رمضان کا روزہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، کہ زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم جھوٹ کو ترک کر دیں، ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ ہم جھوٹ کو ترک کر دیں، ہمارے فتنے ترک ہو جائیں۔ ہم جھوٹ کو ترک کر دیں، ہمارے اندر انقلاب آ جائے۔ ہم جھوٹ کو ترک کر دیں، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں، عداوتیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ جھوٹ کی بنا پر ہم لوگ قتل و غارت گری پہ اتر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت لقمان نے وہ چیز، اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر، خواہشات کے تابع نہ ہو، خواہشات کو محدود کر، اپنے تابع کر، تو تب جا کے تیرا روزہ حقیقتاً قرب اللہ کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اس شے کا نام روزہ نہیں ہے۔ کئی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، پر صرف بھوک اور پیاس ان کا مقدر بنے گا۔ اور کچھ پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے بھوک اور پیاس کو برداشت تو کیا، پر ان کے منہ سے نکلنے والی بو رب کے ہاں عنبر اور کستوری اور مشک سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ رب تبارک و تعالی بلا کر کہے گا، یہ ہے میرا بندہ جس نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، اس بندے کو فرشتوں میرے قریب لے آؤ۔ اس نے میری اتباع کرتے ہوئے، میری محبت پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے روزہ رکھا، آج میں اس کو اپنا دیدار اور قرب عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ تو روزہ دار کو اللہ پاک اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔